إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواہ ابن ماجہ. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ مروی روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کان یقول، یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے. کب پڑھا کرتے تھے؟ اذا صلی الصبح، جب نماز فجر ادا کرتے، حین یسلم، سلام پھیرنے کے بعد. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور رزق طیب، رزق حلال کا، اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جامع اور شاندار دعا ہے. یہ دعا ہر نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. لہذا سنت کا تقاضا یہ کہ ہم بھی ہر نماز فجر کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں. دعا میں 3 باتیں منقول ہیں اور یہ تینوں باتیں بڑی جامع، بڑی اہم ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں وہ ہے علم نافع کا سوال. اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے، نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی بنا کر مبعوث کیا تو اس وقت عرب کے اندر بہت سارے معاملات ایسے تھے جو قابل اصلاح تھے. عقائد کے معاملات، عبادات کے معاملات، تجارت کے معاملات، معاشرے کے تمام امور سب سے زیادہ اہم تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کون سی نازل کی؟ علم کے تعلق سے. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. حالانکہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن اللہ نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرأ کے تعلق سے، پڑھو. اس لیے کہ جہالت یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. انسان جب تک علم حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ گمراہیوں سے دور اور جہالت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. تو وہ معاشرہ، لہذا آپ دیکھیے سیرت نگاروں نے اور تمام علماء نے اس بات کے پر اتفاق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا
اسے زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جہاں علم نہیں تھا، علم نبوت نہیں تھا، اور جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو اب وہاں سے اسلام کا دور کہلاتا ہے، یعنی اب یہاں سے علم نبوت کا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے علم کی اہمیت۔ قرآن نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرا کے ساتھ، پڑھو، اس لیے کہ پڑھیں گے علم حاصل ہوگا تو گمراہیوں سے اور بہت ساری جہالتوں سے باہر نکلیں گے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ علم کے تعلق سے شریعت نے ایک ہی شرط رکھی، نافع۔ ہمارے یہاں ٹھیک ہے بہت طرح کے علوم پائے جاتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں، یعنی جو زمانے کے اعتبار سے، شرعی علوم یعنی جو اسلامی احکام اور اس کے آداب کے پر مشتمل ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے۔ شرعی اعتبار سے علم کی دو ہی تقسیم ہے، ایک علم نافع یعنی جو نفع پہنچانے والا ہے، اور دوسرا علم غیر نافع یعنی جو نفع نہیں بلکہ نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابن ماجہ ہی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے تمام مومن مرد ہیں عورتیں ہیں، ان پر علم دین کو حاصل کرنا لازم قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب اتنا علم لازمی طور پر حاصل کرنا چاہیے جو ہماری ضروریات زندگی سے متعلق ہے۔ عقیدے کا علم یہ تمام مسلمانوں کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت سے متعلق شرعی احکامات کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ تجارت کرتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز حاصل کریں، اور جو حلال ہے اس کو استعمال کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے حرام کا علم نہیں تھا لہذا میں نے اس کا ارتکاب کیا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد ہو عورت ہو اس کی ذمہ داری ہے۔ جب تم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے، معلم ہے، تو اسے تعلیم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ وہاں پر غلطیاں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس لائن اور فیلڈ کا علم حاصل نہیں کیا۔ یہ تمام امور سے متعلق ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، چاہے آپ سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، یا آپ کسی بڑے فیکٹری اور کارخانے کے مالک ہو یا مزدور ہو، ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے۔ شریعت کا، دین کا جو علم ہے یہ زندگی کے تمام شعبے کو حاوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود ہمیں تنزیہ طور پر کہا کرتے تھے، چڑھاتے ہوئے مذاقاً، کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت یعنی پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں ہمارا نبی ہمیں وہ بھی بتاتا ہے، یعنی ہمارے دین کے اندر کسی قسم کی محتاجگی نہیں ہے، ہر چیز کا علم سکھایا گیا ہے، ہر چیز کے طور طریقے، آداب، اخلاق، تمام چیزیں سکھائی گئی ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے، اسے دین فطرت کہا جاتا ہے، یعنی انسانی زندگی سے متعلق تمام احکام و مسائل دراصل قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا جو اپنی ضروریات سے متعلق ہوتا ہے یہ تمام مسلمانوں کے پر لازم ہے۔ اب اگر شادی بیاہ ہے تو شادی بیاہ کے موقع کے پر میاں کو اپنی بیوی سے متعلق، بیوی کو اپنے شوہر سے متعلق، باپ کو اپنی اولاد کے تئیں، اولاد کو اپنے ماں باپ سے متعلق، اپنے رشتہ دار پڑوس سے متعلق علم حاصل کرنا، رشتہ داروں کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان ان تمام رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے۔ جب ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہم صحیح کام کر پائیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو کیسے ہم ان تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بتائیے اللہ کو جو ہمارا رب حقیقی ہے ہم کیسے اسے پہچانیں گے؟ اگر اللہ کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ ہمیں عبادت کا طریقہ نہیں معلوم، عبادت کے بارے میں علم نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں علم نہیں، روزے کے بارے میں علم نہیں، تو بتائیے کہ ہم کیسے ان تمام امور کو بجا لا پائیں گے؟ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے، یعنی کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، اب عمل تمام چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، بزنس وغیرہ، شادی بیاہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اعمال ہیں،
تو عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہاں علم کے لیے عمل ضروری نہیں۔ ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت معنی خیز ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ جب اس کے پاس علم نہیں تو عمل کیسے صحیح ہوگا؟ علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، لیکن علم ہونے کے بعد عمل ضروری نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کو، مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے حج کے ادا کرنے کے طور طریقے، مناسک حج کے بارے میں علم ہے، لیکن کیا میرے پر حج فرض ہو گیا؟ یعنی علم کے لیے عمل ضروری نہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، لیکن علم کے لیے عمل کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہمارے پر استطاعت نہ ہو ہم علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا علم ہے لیکن اللہ نے صاحب نصاب نہیں بنایا، تو کیا ہم زکوٰۃ کے پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک آدمی کو قربانی کے تعلق سے علم ہے لیکن اللہ نے اسے صاحب حیثیت نہیں بنایا، وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، تو بتائیے علم ہونے کے بعد کیا عمل کرنا ضروری ہو گیا؟ یعنی علم کے بعد استطاعت بھی ضروری ہے تاکہ اپنے علم کے مطابق عمل کر سکے۔ علم واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے جنت ہر کوئی چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہمارے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہو، کوئی منزل ہو، لیکن ہمیں اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کا راستہ ہی پتہ نہ ہو تو بتائیے ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ علم ذریعہ ہے، بغیر علم کے کبھی بھی ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری منزل جنت رکھی ہے، لہذا ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ راستہ کون سا ہے، اور اس راستے کو قرآن مجید نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے صراط مستقیم کون سا ہے۔ آج بہت سارے دعوے دار ہیں، جس طرح کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے دین اور مذہب کے بارے میں کہتا ہے میرا دین سچا، میرا مذہب سچا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، نہ اسلام کے آنے کے بعد یہودیت قابل قبول ہے، نہ عیسائیت قابل قبول ہے، نہ دنیا کا کوئی مذہب، صرف دین اسلام ہی اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہے، باقی سارے مذاہب رد ہو جائیں گے۔ اب یہاں دین اسلام میں بھی لوگوں نے بہت سارے راستے الگ الگ بنا لیے، تو کون سا؟ اسلام نے کہا صراط مستقیم، وہ راستہ جس کے پر انبیاء چلے، جس کے پر اصحاب کرام کی جماعت چلی، جس کے پر بعد میں محدثین ہے، فقہا ہے، اسلاف کرام کی جماعت چلی، اس راہ کے پر چلنا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جب تیری راہ کے پر چلے تو تو نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا جب ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو غلط چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزوں کا علم نہ حاصل کریں اور نتیجہ یہ ہو کہ صحیح کو غلط کو صحیح سمجھتے ہوئے اسی راستے پر چل بیٹھے۔ اسی لیے قرآن نے آگے یہ بھی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ کے پر نہ چلانا جن کے پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو ضالین گمراہ تھے، یعنی یہود اور نصارہ کے طور طریقے سے۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے گمراہ لوگ کون ہیں، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہوں کے طور طریقے اختیار کر لیں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہی ہے، علم نہیں ہے، جس کی بنیاد کے پر غلط کو بھی ہم غلط نہیں بلکہ صحیح سمجھتے ہیں۔ علم کب حاصل ہوگا؟ جب ہم صحیح لوگوں سے، جو صحیح علم رکھتے ہیں ان لوگوں سے علم حاصل کریں گے، جب ہمارا علم صحیح ہوگا۔ غلط لوگوں سے علم حاصل کریں گے، وہ کبھی آپ کو صحیح علم دینے والے نہیں ہیں بلکہ آپ کو غلط ہی علم دیں گے۔ اب یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ صراط مستقیم ہی اصل راہ ہے، تو اس راہ کے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک کے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی جس صراط مستقیم کو اللہ نے ٹھہرایا ہے جو جنت تک جانے والا راستہ ہے۔ بقیہ راستوں کے پر ابلیس کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس راہ پر چلنے والے آلریڈی جہنم میں جانے والے، اس کے پر محنت کیوں کرے گا؟ محنت اس راستے کے پر کرے گا جو صراط مستقیم ہے، اس کے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں پر بیٹھنے کے بعد
کیا وہ اس انداز سے بیٹھے گا کہ لوگ دیکھتے ڈر جائیں کہ نہیں یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کے پاس جاؤ مت؟ نہیں، بلکہ اس راہ کے پر بیٹھے گا ایسا روپ دھارن کرنے کے بعد کہ لوگ اسے بہت بڑا عالم سمجھنے کے بعد اس کے قریب آئیں گے۔ وہ علماء کا روپ اختیار کرے گا، بزرگوں کا روپ اختیار کرے گا۔ جس طرح کے شکاری شکار کو پھانسنے کے لیے جس جگہ پر جال لگاتا ہے اس جگہ پر دانے زیادہ ڈالتا ہے، یہی مسئلہ دین کے معاملے میں بھی ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم کا دین کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے یا تھوڑا سا علم ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ ظاہر کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح کے گمراہ لوگوں کی بہت بڑی ٹیم آپ کو نظر آئے گی۔ یوں لگے گا کہ کتنے حوالے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ، بہت بڑا دین کا سمجھدار عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ عالم ہوتے نہیں ہیں، یہ علماء نما ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھیے میں واضح مثال دے رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے اساتذہ سے پہچانے جاتے، یعنی دین کا علم انہوں نے کس سے حاصل کیا؟ بڑے بڑے محدثین سے۔ کون ہے؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام محدثین کے اندر ایک بہت بڑا نام عبداللہ ابن مبارک کا۔ اس کے بعد محدثین کے اندر ایک بہت بڑا نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بھی بہت سارے اساتذہ سے۔ اور اس کے بعد ان کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت امام مسلم ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے اساتذہ بھی انتہائی شاندار اور علم والے، جن کا علم لوگوں کے درمیان متعارف ہے، جنہوں نے باقاعدہ شرعی طریقے سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کے شاگردان بھی ویسے ہی ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے پر آ گئے جن کے اساتذہ کا پتہ نہیں، بلکہ پتہ نہیں کن لوگوں سے علم حاصل کیا، کتابوں سے علم حاصل کر لیا اور چلے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کرنے۔ یہ علم نافع کے تعلق سے جو باتیں بیان کر رہا ہوں بہت اہم ہے۔ ہر کوئی جو اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف کے درمیان بہت اہم تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دین کا علم ظاہر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لاتا تو پہلا سوال کرتے کہ تیرا استاد کون ہے، تو نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ پہلا سوال ہوتا۔ کون سی کتابیں کس استاد کے پاس تو نے پڑھی ہے؟ اس کے بعد اس سے علم لیا کرتے تھے، ہر ایرے گہرے سے علم حاصل نہیں کرتے۔ آج ہم لوگوں نے وہی غلطی کی سوشل میڈیا کے اس دور میں کہ جسے بھی عالم سمجھا اس سے علم حاصل کرنے لگے، سمجھنے لگے کہ اگر یہ بخاری کا حوالہ دے رہا ہے، مسلم کا حوالہ دے رہا ہے، اس کا مطلب بہت بڑا عالم ہے۔ یہ عالم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جو صرف حوالہ دے دے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ شرعی اصول اور ضابطوں کے مطابق علم حاصل کرتا ہے، اساتذہ سے کتابیں پڑھتا ہے، زانوِ تلمس طے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ آپ کو تعلیم دینے والے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، علمہ شدید القویٰ۔ آپ کو کس نے تعلیم دی؟ جس کا قوت حافظہ انتہائی شاندار، جو جسمانی اعتبار سے مضبوط، اور جن کی امانت داری کے تعلق سے قرآن مجید نے انہیں امانت دار قرار دیا۔ یہ ہے اساتذہ کی خوبیاں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایسا استاد نبی کو علم عطا کرتا ہے، اور وہی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ تک پہنچایا، اور صحابہ کی جماعت نے امت تک، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ اور اگر کوئی اس سلسلے سے اپنے آپ کو الگ کر کے اور اس کے اصول اور ضابطوں سے ہٹا کر دین کا علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عالم بنا ہوا باور کرتا ہے، اور جو فہم اسلام کی ہونا چاہیے، اصحاب کرام کی، اسلاف کی ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی تفسیر اور تعبیر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارے نزدیک عالم نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں سے شدت کے ساتھ بچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے ترمذی کی۔ آپ نے اپنی امت کے پر ایک بہت بڑے خطرے کے تعلق سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے پر سب سے بڑا خطرہ کس بات کا ہے؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے اماموں کا، یعنی جو صحیح راستہ نہیں بتائیں گے بلکہ لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتائیں گے۔ یہ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، علم نافع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے اس کی اہمیت سمجھیے۔ علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، جب تک علم صحیح نہیں ہوگا آپ کا عمل صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے توحید کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا پہلے علم حاصل کرو۔ آج تو ہمارے یہاں المیہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، خطبات جمعہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ جب آدھا خطبہ بلکہ اس سے زیادہ ختم ہوتا ہے، قریب الختم ہوتا ہے تو لوگ مسجدوں میں آتے۔ صحابہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سننے کے لیے پہنچ جاتے تھے جو دور دراز کے علاقوں کے تھے۔ اس قدر جمعہ کا اہتمام، آج ہمارے یہاں مسجدیں بالکل قریب ہے، اس کے بعد بھی ہم اس وقت پہنچتے جب خطبہ ختم ہونے والا ہو، جب فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے، خطیب جیسے ہی ممبر کے پر چڑھتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے، اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ ابسینٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ آپ جمعہ کے حاضرین میں شمار نہیں ہوتے اگر امام کے ممبر کے پر چڑھنے کے بعد مسجد کے اندر آتے۔ آنا تو ہے لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا جو جمعہ کی فضیلت اور اس کے آداب سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہمارے یہاں، یہ ذرائع ہے علموں کے لیکن ہم لوگ نہیں آتے۔ کیوں؟ بعض لوگ تو اتنے بڑے جاہل ہیں، جہالت کی انتہا، کہ نہیں آپ درس قرآن میں مت جائیے، علماء کی تقاریر مت سنیے، ورنہ جتنا زیادہ ہم سنیں گے اتنا زیادہ ہمارے پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، نبی کہہ رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم حاصل ہی مت کرو، جتنا زیادہ ہم جانیں گے اتنا زیادہ ہم کو جواب دینا ہوگا۔ یہ کون سا فنڈا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علموں کی ترغیب دی اور آپ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، خطبات جمعہ میں ہی نہیں آئیں گے تاکہ آپ کو دین کا علم نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو جواب دینی ہونا پڑے گا، آپ کو سوال ہوگا کہ آپ کے لیے باقاعدہ درس قرآن کا اہتمام ہوتا تھا، خطبات کا اہتمام ہوتا تھا، پروگرامز ہوتے تھے، درس حدیث کا اہتمام ہوتا تھا، تم نے دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسیں بٹھایا کرتے تھے دین کے علم کے لیے۔ اب بتائیے اتنے سارے اہتمام کے بعد اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا گیا گزرا جاہل کون؟ سوال ہوگا کہ کیوں تم نے علم حاصل نہیں کیا؟ سوال ہوگا۔ جب علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع دینے والے علم کو عطا کر، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے فائدہ دے، ورنہ بہت سارا علم غیر نافع۔ اگر کوئی آدمی بدعات میں پڑا ہوا ہے، شرکیات کے اندر ہے، آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد قبروں کے پر ہے، آج ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے باباؤں کے پاس جا کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تعویذ گنڈے کراتے پھر رہے۔ بتائیے صحابہ میں کوئی آپ کو تعویذ پہنتا ہوا نظر آتا ہے؟ کبھی گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا واضح کا علم حاصل کرو گے تو معلوم ہوگا نا۔ مسند احمد کی صحیح روایت کہ تعویذ کا لٹکانا، جو تعویذ لوگ لٹکاتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ گرچہ یہ شرک اصغر ہے لیکن ہے شرک، یہ آپ کو شرک اکبر تک لے کر جاتا ہے اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اسی کے پر بھروسہ کیا، یا اگر آپ نے اس کو ذریعہ بنا لیا تو شرک اصغر ہے، لیکن ڈائریکٹ اسی کے پر آپ کا بھروسہ ہے۔ آپ صلی اللہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا واضح کہا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے علم میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ بتائیے آج ہمارے ایمان لانے کے بعد کیا ہمارا ایمان پیور ہے؟ ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو کہاں سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ کون سی چیزیں نہ کرنا ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے؟ آج ہمارا ایمان کا معاملہ یہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، کہیں ہم کالے ڈوروں کے پر، کہیں پتھر کے نگینوں کے پر اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ نے کڑا دیکھ لیا، پیتل کا تھا، کہا کہ میں نے اسے ایک بیماری کی وجہ سے پہنا ہے، اس سے شفا مل جائے گی، کہا کہ یہ تمہاری بیماری میں اضافہ کرے گا، اسے اتار دو، اتار دیا فوری طور کے پر۔ آج ہمارے یہاں لوگ کالے ڈوروں کے پر کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعتاً کسی پتھر کے اندر اس بات کی طاقت ہوتی کہ وہ کسی کی تقدیر کو بدل دے تو حجر اسود کے اندر ہوتی، لیکن حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، جبکہ وہ جنتی پتھر ہے۔ وَلَوْلَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا،
اگر میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہ محض نبی کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، ورنہ میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کے اندر بھی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ بتاؤ امت مسلمہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے؟ کیا یہ ساری باتیں علماء کے ذریعے آپ کو بتائی جاتی ہے؟ جاننا چاہیے۔ یہ جو عقیدہ توحید کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، توحید صحیح نہیں ہوگی، کوئی عمل اللہ کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بنیاد در اصل عقیدہ توحید ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کس بات کے پر محنت کی؟ عقیدہ توحید۔ اس کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، یعنی پہلے عقیدہ صحیح کرو، اس کے بعد اس کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے۔ جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کے عمل اللہ کا قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ یہ سارے علوم جب حاصل نہیں کریں گے تو کہاں سے ہمیں جہالت کا علم ہوگا کہ کون سی چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے؟ وہ جہالت ہے۔ جہالت دراصل ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو انسان کو کہاں تک لے کر جائے گی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ورزقا طیبا، حلال روزی کا۔ اب یقینی بات ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو حلال روزی کون سی ہے، حرام کون سی ہے، آپ کو پتہ لگے گا نہیں، معلوم ہوگا۔ علم و بنیاد ہے۔ آپ نماز ادا کریں، آپ نے نماز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معلوم کیا، آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے۔ آج کتابیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، روزوں سے متعلق، پڑھیے۔ جب تک آپ صحیح علم حاصل نہیں کریں گے، غلط روٹ کے پر محنت کرتے رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ سورہ کہف ہر جمعہ آپ تلاوت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے آخر میں قرآن مجید نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت نقصان اٹھانے والے، بہت نقصان، عمل کرنے کے باوجود نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں اور جن کے کام اور جن کی خدمات نقصان کا شکار ہو گئی، گمراہی کا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط روٹ کے پر جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ علم ہوگا تو غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ علم صحیح کا، علم نافع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا مسلم کی، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو، پوری کوشش کرو اس چیز کو حاصل کرنے کی جو تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ تو ہمارا رزق کب حلال ہوگا؟ جب علم صحیح ہوگا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، رزق حلال سے متعلق، تجارت سے متعلق۔ آج ایسے ماحول کے اعتبار سے ایسی چیزیں ہمارے پر لانچ کر دی گئی، ایسا بزنس ہے، اللہ رحم کرے۔ کس طریقے سے آدمی حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز آپ مانگتے ہیں وعملا متقبلا، ایسا عمل جو قبول کیا جائے۔ جب علم صحیح ہوگا، رزق حلال ہوگا، تبھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ یہ بہت جامع دعا ہے، وقت تو نہیں ہے ورنہ تفصیل اور بھی بیان کرتا۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے نماز فجر کے بعد۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ایک تو نماز فجر کا اہتمام ہونا، وقتوں کے پر ادا کرنا باجماعت، اس کے ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کر اور اس کے حلال طیب عطا کر، اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث اور اس دعا کے مطابق عمل کی توفیق دے، نماز فجر کا پابند بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز فجر کے بعد اس دعا کا اہتمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ کی سنت کی اتباع میں ہمیں بھی اس دعا کو مانگنے کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں، جو ترجمے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع، رزق حلال اور ایسے عمل کا مطالبہ کر رہا ہوں جو قبول ہو۔ اللہ ہمیں اس کی معنویت کو سمجھنے کے ساتھ عمل کے اندر وہ تمام چیزوں کو لانے کی توفیق دے جو اس دعا کے اندر مانگی گئی ہے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔